इस साल तुर्किया के 100 साल पूरे हो चुके हैं। आज से 100 साल पहले 1923 में दुनिया की सबसे बड़ी जंग वर्ल्ड वार 1 के बाद तुर्किया को आजादी मिली। तुर्किया की आजादी और बाकी ममालिक के आजाद होने में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक ब्रिटिश, फ्रांस या इटली से आजाद होकर बने, लेकिन तुर्किया ने आजादी उस्मानिया खिलाफत से ली थी। आज से 100 साल पहले तुर्किया के फाउंडर मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने उस्मानिया खिलाफत को खत्म करके आखिरी खलीफा को तख्त से हटा दिया, जिसकी वजह से सिर्फ तुर्किया नहीं बल्कि पूरी दुनिया से एक ऐसा निजाम जो पिछले 1300 साल से चल रहा था खत्म हो गया। सुल्तान अब्दुल मजीद दुनिया के आखिरी खलीफा अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए तुर्किया छोड़कर चले गए। सुल्तान अब्दुल मजीद के खानदान उस्मानिया ऑटोमन खानदान ने तुर्किया पर 600 साल तक हुकूमत की, और सिर्फ तुर्किया नहीं, इस खानदान ने 3 बड़े आज़मों पर इस पूरे इलाके पर भी हुकूमत की। लेकिन ये इलाके जिसे आज हम तुर्किया के नाम से जानते हैं, ये असल में कभी तुर्किया था ही नहीं, बल्कि टर्किश लोग यहाँ से बहुत दूर इस इलाके सेंट्रल एशिया के रहने वाले लोग थे, जो आज काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान कहलाते हैं। और इस इलाके जिसे हम टर्की कहते हैं, यहाँ ज्यादातर ग्रीक और रोमन्स रहते थे। तारीख में कभी भी टर्किश लोगों की कोई इम्पोर्टेंस या हैसियत नहीं थी, लेकिन आज से 1400 साल पहले इस्लाम के आने के बाद टर्किश लोगों की तारीख बिल्कुल बदल गई। असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहली खिलाफत राशिदा बहुत तेजी से फैलती गई, और मुसलमानों ने कुछ ही अरसे में रोमन और फारस एम्पायर दोनों को फतह कर लिया। लेकिन खिलाफत राशिदा सिर्फ 30 साल के बाद खत्म हो गई, जिसके बाद उमैया खिलाफत ने पूरे मुसलमानों पर हुकूमत की और इस इस्लामिक एम्पायर को काफी हद तक और भी बढ़ाया। लेकिन उमैया खिलाफत में एक मसला ये था कि इनकी हुकूमत दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर थी, लेकिन ये अपनी एम्पायर में सिर्फ अरबियों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, जिसकी वजह से बाकी इलाके इनसे इतना खुश नहीं थे, और आखिरकार 90 साल बाद एक नए ख़ानदान ने उनसे ये खिलाफत छीन ली और दुनिया में एक नई खिलाफत शुरू हुई, अब्बासी खिलाफत। अब्बासी खिलाफत और उमैया खिलाफत में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये था कि अब्बासी खिलाफत सिर्फ अरबियों को नहीं बल्कि अरब से बाहर रहने वाले बाकी मुसलमानों को भी अपनी हुकूमत में इम्पोर्टेंट पोजीशन देने लगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के बेस्ट लोग उनके दारुल हुकूमत बगदाद में जमा होना शुरू हुए, और ये सिटी बगदाद दुनिया की वेस्ट सिटी बन गई। अब्बासी खिलाफत के इस टाइम को इस्लाम का गोल्डन एज समझा जाता है। साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और इवन दुनिया की पहली फिल्म इंडस्ट्री यानी कि स्टोरी इंडस्ट्री टाइप, जहां से दुनिया की सबसे फेमस स्टोरीज पैदा हुई जिन्हें आज तक पूरी दुनिया जानती है, जैसे कि अलादीन, अली बाबा और सिंदबाद, जो आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। इसको हम फिर डिस्कस करेंगे, तो सब्सक्राइब। आहिस्ता आहिस्ता इस्लामिक एम्पायर फैलती गई और सेंट्रल एशिया तक पहुंची, जहां पहली बार टर्किश कबीलों ने भी इस्लाम कबूल किया, और जिस टर्किश लीडर ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उसका नाम था सल्जोक। इसी सल्जोक की औलाद में से एक बेटे तुगरल ने आगे जाकर इस पूरे इलाके को फतह कर लिया और यहाँ सल्जोक एम्पायर बनाई। लेकिन इस सल्जोक एम्पायर का बादशाह हमेशा सुल्तान कहलाता था, खलीफा नहीं। खलीफा सिर्फ उस अब्बासी सल्तनत के बादशाह को कहा जाता है जो हमेशा सिर्फ अरबी ही होता था। सल्जोक सल्तनत की ताकत की वजह से टर्किश कबीले सेंट्रल एशिया से निकलकर हर तरफ फैलने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये सल्तनत अनातोलिया, जिसे आज तुर्किया कहा जाता है, यहाँ तक पहुँचे और रोमन एम्पायर के साथ एक जंग में उन्हें बहुत बुरी तरह हरा दिया, जिसके बाद आज से 1000 साल पहले टर्किश लोग आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके तुर्किया में आबाद होने लगे। सल्जोक सल्तनत के सबसे पावरफुल टर्किश कबीले हमेशा उनके कैपिटल ईरान के बहुत करीब रहते थे, और जो कमजोर कबीले थे वो उनकी कैपिटल से बहुत दूर इस एम्पायर के बॉर्डर्स के पास रहते थे। इन्हीं कमजोर कबीलों में से एक कबीले के सरदार का नाम उस्मान था।
عثمان کے بارے میں تاریخ میں بہت کم اوتھینٹک باتیں لکھی ہیں، صرف اتنا پتا ہے کہ ان کی اناطولیہ ترکیہ میں ایک بہت ہی چھوٹے علاقے پر حکومت تھی، اور آگے جا کر عثمان کی اولاد نے آہستہ آہستہ اس پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ آٹومن امپائر اور باقی اسلامک امپائرز میں بہت بڑا ڈیفرنس تھا، کیونکہ باقی اسلامک امپائرز ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن آٹومن امپائر مسلمانوں کو چھوڑ کر ویسٹ یورپ کی طرف بڑھنے لگی اور پہلی دفعہ مسلمان یورپ کو فتح کرنے لگے، اور آخر اسی عثمانیہ سلطنت کے ایک بادشاہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو بھی فتح کر لیا، اور یہ وہ شہر تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ایک دن مسلمان اسے ضرور فتح کریں گے۔ استنبول کی اس فتح کو پوری مسلم دنیا میں بہت زور و شور سے منایا گیا، جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان عربیوں سے زیادہ آٹومنز کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ لیکن عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ اس وقت بھی صرف سلطان کہلاتے تھے، خلیفہ نہیں۔ خلیفہ تب بھی عباسی خلافت کے ہی بادشاہ کو کہا جاتا تھا جو عربی تھا، لیکن استنبول فتح کرنے کے 50 سال بعد ایک عثمانی بادشاہ سلطان سلیم نے یہ سب کچھ بدل دیا، اور اس نے یورپ سے اپنی اٹینشن ہٹا کر مصر میں مملوک سلطنت پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، اور صرف ایک سال میں اپنی امپائر عثمانیہ سلطنت کے سائز کو ڈبل کر دیا، مطلب اس سارے علاقے کو فتح کر لیا۔ سلطان سلیم اس وقت کے خلیفہ متوکل کو اپنے ساتھ واپس استنبول لے کر آیا اور یہاں خلافت ٹرانسفر ہوئی۔ عباسی خلیفہ متوکل نے اپنی خلافت سلطان سلیم کے حوالے کی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور کچھ باقی چیزیں جو آج تک استنبول میں موجود ہیں، اور اس طرح پہلی بار خلافت عربیوں سے نکل کر ایک ٹرکش بادشاہ کے پاس آئی۔ اس کے بعد عثمانیہ سلطنت عثمانیہ خلافت بن گئی، بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور امپائر اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور جس کی طاقت کے سامنے دنیا میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر آج سے 500 سال پہلے مسلمان دنیا میں اتنے ہی طاقتور تھے تو آج اس حالت تک کیسے پہنچے جہاں ہر طرف بس تباہی ہے؟ اس کا کریڈٹ بھی آٹومن امپائر کو جاتا ہے، کیونکہ اب پوری دنیا کے مسلمان آٹومنز کو اسلام کا لیڈر مانتے تھے، لیکن جیسے ہی عثمانیہ سلطنت اپنے عروج تک پہنچی وہاں سے سب کچھ خراب ہونے لگا۔ وہ یورپ جس کے عثمانیہ خلافت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں ایک بہت بڑا چینج آیا۔ ایک آدمی جس کا نام کرسٹوفر کولمبس تھا، اس نے غلطی سے انڈیا ڈھونڈنے کے چکر میں امریکہ کو دریافت کیا، جس کی وجہ سے یورپ کے پاس اس پوری علاقے کی ویلتھ جمع ہونا شروع ہوئی، اور یورپ آہستہ آہستہ آٹومن امپائر سے آگے نکلنا شروع ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آٹومن امپائر کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئیں۔ آہستہ آہستہ عثمانی بادشاہ خلیفہ اپنی عوام سے بہت مختلف دکھنے لگے۔ مثال کے طور پر سلیم دی سیکنڈ، جسے ان کی نیلی آنکھوں اور سنہرے بالوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور انہیں سلیم دی بلونڈ بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ٹرکش لوگ ایسے بالکل بھی نہیں دکھتے تھے، اور یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آٹومن بادشاہ کے لیے جو عورتیں سلیکٹ کی جاتی تھی ان کا تعلق ہمیشہ یورپ میں یوکرین، رومینیا، گریس وغیرہ سے ہوتا تھا۔ یہ ایسی لڑکیاں تھیں جن کی نہ کوئی تربیت اور نہ کوئی اسلامک ویلیوز ہوتی تھی، وہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے عثمانیہ خلیفہ کی ملکہ بن جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ انہی عورتوں نے عثمانی خلیفاؤں کو بھی اپنی طاقت کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک قاسم سلطان نے اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے عثمانی خلیفاؤں کی جان بھی لی، اور ان ملکاؤں کی یہ لڑائیاں 100 سال تک جاری رہیں، جس کی وجہ سے عثمانیہ خلافت کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن سٹل سب سے بڑا نقصان جس کی وجہ سے مسلمان مغربی ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے، جب عثمانیہ خلافت اپنے عروج پر پہنچی اسی وقت یورپ میں ایک مشین ایجاد ہوئی، پرنٹنگ پریس۔ اس سے پہلے دنیا میں کتابیں صرف ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، لیکن پرنٹنگ پریس کے بعد ساری کتابیں اس مشین کے ذریعے بہت تیزی سے پرنٹ ہونے لگیں، جس سے یورپ میں کتابیں ہر طرف پھیل گئیں، اور علم، نالج بہت تیزی سے ہر گھر تک پھیلنے لگا، اور یورپ میں لٹریسی ریٹ بہت تیزی سے
اوپر جانے لگا۔ لیکن جیسے ہی یہ ایجاد عثمانیہ خلافت تک پہنچی، ان کے منسٹرز اور علماء نے اسے حرام کہہ کر بند کر دیا اور پورے خلافت میں مسلمانوں کے اس پرنٹنگ پریس کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے یورپ میں ایجوکیشن اور نالج بڑھنے لگی اور مسلم دنیا ان سے بہت پیچھے رہ گئے۔ اس فیصلے کے 200 سال بعد عثمانیہ خلافت نے یہ پابندی ہٹا دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یورپ مسلمانوں سے ترقی میں بہت آگے نکل چکا تھا اور آج پورے اسلامک دنیا میں کتابیں حتیٰ کہ قرآن بھی پرنٹ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان عثمانیہ خلافت کے اس فیصلوں کو نہیں مانتے۔ ان فیصلوں کے بعد عثمانیہ خلافت کا زوال شروع ہوا اور ورلڈ وار 1 میں ان کے اتحادی جرمنی کے ہارنے کے بعد عثمانیہ خلافت بھی ٹوٹنے لگی اور عربیوں نے بھی برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ سلطنت کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی، جس کے بعد آخر 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے آخری خلیفہ کو ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اور اتا ترک کی خلافت سے اتنی نفرت تھی کہ خلافت ختم کرنے کے بعد اس نے ترکیہ کو بالکل بدلنے کی کوشش کی اور اسلام اور خلافت کو ترکیہ سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنایا، جس میں اس نے بہت ہی عجیب قسم کی اصلاحات کی۔ مثلا ٹرکش ہمیشہ ایسے عربی سٹائل میں لکھی جاتی تھی، لیکن اتا ترک نے اسے ایسے یورپین سٹائل میں بدل دیا اور حجاب پر بھی پابندی لگا دی اور حتیٰ کہ اذان پر بھی پابندی لگا دی، مطلب کہ عربی اذان پر، جس کے بعد ترکی کی مسجدوں میں 18 سال تک ٹرکش زبان میں اذان دی جاتی تھی اور یہ اذان دیتے ہوئے اللہ کو اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ کو ٹرکش لفظ تنگر کہنا ضروری تھا۔ اس کے بعد جو بھی ان اصلاحات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے ترکیہ کی فوج طاقت سے ہٹا دیتی تھی اور اس طرح آخر 1924 میں خلافت کا نظام دنیا سے ختم ہو گیا اور آج خلافت کے اس نظام کو دنیا سے ختم ہوئے 100 سال پورے ہو چکے، تو مبارک اور مے بی ناٹ۔